میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ جو عبادات ہے نا، یہ مخصوص ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے، اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طریقے سے مالک ہے، مالک نصاب ہے اور حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہے۔ یہ عبادتیں جو اسلام کی ہے نا، یہ مخصوص ہے۔ درود مبارکہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے درود پاک تو، کہ اگر بندہ دکھاوے کے لیے پڑھے تب بھی قبول ہے، اکیلے میں پڑھے تب بھی قبول ہے، مجمع میں پڑھے تب بھی قبول ہے، اسی طریقے سے بندہ کسی بھی کنڈیشن میں ناپاکی میں پڑھے تب بھی قبول ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، لیکن یہ بھی خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی جو مسلمان ہے وہ ان عبادات کو کرے گا، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اگر وہ ان عبادات کو کر بھی رہے تب بھی اس کی وہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ شرط ہے مسلمان کا ہونا۔ درود پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، نماز کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنو، زکوٰۃ کے لیے یہی کانسیپٹ ہے، حج کے لیے یہی کانسیپٹ ہے۔ یعنی ایمان والوں کے اوپر جو ہے نا نماز، حج، روزے، زکوٰۃ، یہ سارے فرض ہیں۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی دعا کرتا ہے تب بھی اللہ قبول فرماتا ہے، اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تب بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہ تکلیف میں اگر کوئی بندہ ہے اللہ کا اور وہ اپنے رب کو پکارے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ رب کو رب مان رہا ہے، اللہ اس کا بھی رب ہے، جو رب کو رب نہیں مان رہا، اللہ اس کا بھی رب ہے۔ اگر کوئی بندہ دوپہر میں 12 بجے باہر نکل کے کہے کہ سورج چمکتا نہیں ہے، تو کیا آپ مان لیں گے کہ سورج میں چمک نہیں ہے؟ جی، فیکٹ تو فیکٹ ہے، اس کے کہنے نہ کہنے، اس کے ماننے نہ ماننے سے سورج کی روشنی ختم تھوڑی ہونے والی ہے۔ اگر وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے تب بھی اللہ اس کا رب ہے، اگر وہ نہیں مانتا ہے تب بھی اللہ اس کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا سورہ فاتحہ میں تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نبی کا جب تعارف کروایا تو رحمت للعالمین کا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت، جو مانے ان کے لیے بھی رحمت، جو نہ مانے ان کے لیے بھی رحمت۔ تو جب بندہ اس کو پکارے وہ سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ عنی فانی قریب، تمہارا رب تم سے بڑا قریب ہے۔ عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم اس سے مانگو، پکارو، دعائیں کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول کریں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وہ سنیں گا تو ایمان لاؤ، اور وہ جو راستہ تمہیں بتا رہا ہے اس راستے کو فالو کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، اس کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کو فالو کرو۔ یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم مانگو گے میں قبول کروں گا، اگر تم ایمان والے نہیں ہو تب بھی، ایمان والے ہو تو میں اس کا ثواب بھی تمہیں دوں گا۔ یہ بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، وہ کون ہے جب پریشانی کے وقت تم اسے پکارتے ہو تمہاری پکار کو سنتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم سوچتے بڑا کم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قید یہاں تو نہیں لگایا، مسلمان ہونے کی قید یہاں تو نہیں لگایا، وہ سب کی سنتا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے مانگنے میں، اخلاص ہونا چاہیے۔ اب اخلاص کیا ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو کشتی کے اندر سوار ہیں، وہ بیچ سمندر میں ہے، سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہے،
बिजलियां कड़क रही है, ऊपर से बारिश भी बरस रही, रात का वक्त है, लोगों को मौत के सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा, उनके सामने मौत है। अब वो अपनी जान की भीख कैसे मांगेंगे? तड़प कर, बिलक कर। उनके जहन और दिमाग में इखलास होगा, उनकी दुआएं इखलास के साथ होंगी, वो सिर्फ अपनी जिंदगी को तड़प करेंगे, तड़प कर मांगेंगे अल्लाह से, तड़प कर। तो वो कौन है जो जिसको तुम उस वक्त पुकार रहे हो? वो अल्लाह है, और उसी के इख्तियार में है कि वो तुम्हारी नाव को किनारे पर लगा दे। ये इखलास है कि बिल्कुल टूट कर, तड़प कर उससे मांगा जाए, वो देता है। आप देखें ना, बनी इसराइल का एक शख्स था, 1000 बरस तक बुत की इबादत की और कभी उस बुत से कुछ तलब नहीं किया। एक मर्तबा बीमार पड़ गया, उस बुत के पास आया और कहने लगा, ए बुत, 1000 बरस तक तेरी इबादत की मैंने, तेरी पूजा की, आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुझसे भीख मांग रहा हूं कि तू मेरी इस बीमारी को दूर कर दे। वो पत्थर का, वो कहां से रिएक्शन देने वाला, वो कहां से उसको रिप्लाई करने वाला? कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, वो तो खड़ा है बिल्कुल टाइट। तो उसके माइंड में ये ख्याल आया कि यार 1000 बरस तक इसकी इबादत की, आज मांग रहा हूं, कुछ अता भी नहीं कर रहा। तो उसने सोचा कि आज मैं मूसा के रब को पुकार कर देखता हूं। तो सिर्फ इतना कहा, ए मूसा के रब, सिर्फ इतना कहा, ए मूसा के रब। अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, लब्बैक या अब्दी। वो तो बिल्कुल हल गया अंदर से, अभी तो मुद्दा भी सामने नहीं रखा, जवाब पहले आ गया। अभी तो सिर्फ कहा कि ए मूसा के रब, जवाब भी आ गया, और जवाब भी किस शान वाला कि लब्बैक या अब्दी, ए बंदे तेरा रब हाजिर है। हाय हाय हाय, ऐसा जवाब रब किसी बादशाह के दरबार पर जाकर के कुछ तलब करो, क्या वो लब्बैक कहकर जवाब देगा कि बिल्कुल एकदम वकार के साथ बैठा होऊंगा? ये रब की मोहब्बत, दुनिया का बादशाह अकड़ कर जवाब दे, रब लब्बैक या अब्दी। हाय हाय, वो भी एक मुशरिक को, अभी ईमान कहां लाया था, अभी तो शिर्क की हालत में था। तो उसने जब ये जवाब सुना, हल गया, दिल में ईमान का नूर तो रोशन हो ही गया था। तो अपनी दुआ की उसने कि अल्लाह बीमारी दूर कर दे, ए मूसा के रब बीमारी दूर कर दे। अल्लाह ताला ने सुनी, बीमारी दूर कर दी, क्योंकि तड़प कर पुकारा था ना, इखलास था पुकारने में, लिल्लाहियत था। दौड़ कर गया हज़रत मूसा के पास और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक बुत की इबादत की, आपके दीन में आना चाहता हूँ, क्या आ सकता हूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि 1000 बरस तक बुत की इबादत की, वो गुस्से में आ गए थे और जलाल की नज़र से उसको देखा तो भाग गया डर कर वहां से। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी। देखो, उस बंदे के लिए अल्लाह ताला अपने नबी के ऊपर वही भेज रहा है, ए मूसा जा करके उसको ये पैगाम सुनाओ, 1000 बरस के 4000 बरस तक भी अगर कोई बुत की इबादत करे और वो हमारे पास आना चाहे, इजाजत है, आ सकता है, आ सकता है। हजरत मूसा गए, भेजा अल्लाह ताला ने मूसा को, हजरत मूसा गए, उसको पैगाम सुनाया, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो तड़प कर कोई पुकारे ना तो अल्लाह उसकी सुनता है। ऐसे लोगों की अल्लाह सुनता है जिनके पुकारने में इखलास हो, जिनके मांगने में इखलास हो। तड़प कर कोई मांगे ना, कोई भी हो, तड़प कर मांगे, अल्लाह उन लोगों की सुनता है।